ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ٹھیک ہے ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ अफेक्ट ऑन देम। ठीक है। ٹھیک ہے ٹھیک ہے मैं इसीलिए मैंने मास्टर साहब की बात की कि मास्टर साहब दी नानी का घर काला गुजरा, वैसे मेरी नानी का घर भी काला गुजरा। ठीक اچھا है। सो ٹھیک ہے मेरे को 50 बंदे ने, उन्होंने को 70 बंदे सन। صحیح ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਬਰੋਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ اچھا ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਕਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ صحیح ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿन ਸਾਡਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ठीक है। بالکل तो वो जब हमने ये लिस्टें बनानी शुरू की तो ऐसे ऐसे डाकखाने निकले कि आप हैरान रह जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा ये इलेक्शन के मोड ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाई हैं जिससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि बीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं पीछे, क्योंकि हमारी फैमिलियों के लोग हमें सुनते हैं, कम से بے कम شک हमारे कहने पे वोट डाल सकते हैं। तो یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ اب ویسے سے آپ انشاءاللہ لوکل ہیں، ملک لسٹ صاحب بنا ضرور کے اس پہ رکھنا وار کتنے کریں گے، بندوں کو آپ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ملک صاحب اس پہ ضرور وار کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا جی، جتنا اب جی بولیں، سوری بولیں۔ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا ملک صاحب انشاءاللہ کہ جہاں تک بھی ہے نا الحمدللہ برادری رشتہ داری، انشاءاللہ ان کو 8 فروری کے حوالے سے فل گائیڈ کریں گے کہ مرشد کے لیے جو آپ نکلیں باہر، ایسے ہی بالکل زبردست سر، ان کو زبردست۔ باقاعدہ سمجھائیں گے کہ دیکھیں مرشد کے لیے نہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے۔ میں جو جینوئن بات کر رہا ہوں ملک صاحب، مرشد کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں مرشد کی ضرورت ہے۔ صحیح کہہ رہے 100%۔ تو ہمارا کام بنتا ہے جیسے یقین مانے کہ ہم خود کو سوری افتخار بھائی، دیکھیں ہم یقین کریں، میں نے کالج تک میں نے ملک صاحب میں نے ایجوکیشن کی ہے، لیکن میں یقین مانے کہ جتنا 2018 کے بعد خان صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد جتنا شور ملا ہے نا، وہ اس سے پہلے نہیں تھا، عقل تھی شور نہیں تھا۔ جی اچھا افتخار بھائی، میں آپ کو بیچ میں لے آتا ہوں۔ آپ کو افتخار بھائی اچھی طرح پتہ ہے کہ کے پی کے میں ہماری پوزیشن بہت تگڑی ہے، اللہ خیر کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں جو ہماری بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے، سب سے بڑا صوبہ بھی ہے۔ تو آپ کے بھی کوئی جاننے والے پنجاب میں ہیں تاکہ کوئی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ جی افتخار بھائی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے سوال کیا ہے۔ یقین کرو بالکل دوست لوگ ہیں، اور وہاں لوگ یہاں پر جہاں ہم لوگ رہتا ہے، یہاں سے ہم لوگ پنجاب میں بہت دوست ہے، سیالکوٹ میں ہے، اور دوسرا شہروں میں ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، ایسا جگہ جگہ میں ہے، اور بہت خاص آدمی ہے۔ تو ہم لوگ کوشش میں ہے ابھی سے ہم لوگ وہ لوگ کے ساتھ یعنی آواز اور اپنا میسیج جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھی واٹس ایپ اور ٹیلی فون پر ہم لوگ ڈسکس کرتا ہے پارٹی کے اوپر۔ تو یقین کرو، ایک تو وہ بات ہے ہم لوگ ہر جگہ کا ہم لوگ گروپ بنایا واٹس ایپ میں کہ اس میں پورا آدمی موجود ہے ہم لوگ کے پاس، پنجاب سے بھی ہے، پشاور سے بھی ہے، اور خاص ہم لوگ کا گروپ وہاں پر بھی ہے، مردان میں بھی ہے وہاں۔ تو بالکل ہم لوگ ایسا ہے کہ وہاں پر ہم لوگ ڈیلی بیسس پر ہم لوگ بالکل ایکٹیو ہے، اپنا جو گروپ کے ذریعے سے پیغامات دیتا ہے اور ایک دوسرے کو میسیج دیتا ہے کہ بھائی ایسا کرنے کا، ایسا کرنے، اور وہ وہاں پر کام چالو ہے۔ ایسا ہم لوگ کا جو گروپ ہے یہاں پر، جو ہم لوگ کا سسٹم ہے یہاں بھی ہم لوگ کا جو تعلقات کے تو ہم لوگ پورا پاکستان میں ہم لوگ اپنا آپ کو اپنے ملک کے لیے ایکٹیو کیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والا وقت میں جو 8 فروری ہے اس میں ہم لوگ اچھا رزلٹ، اور ہم آپ کو یہ بھی پھر ڈیٹیل بتائیں گے کہ اتنا ووٹ کا جو ہم لوگ کے انڈر میں ہے اور 100% ہے، پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ٹیم نیکسٹ ٹیم میں آپ کو اپنا جو فکر ہے وہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ افتخار بھائی زبردست بات ہوگی۔ جی جی اصل تھینک میں یو۔ صرف ایک بات آپ کو بتانے کے لیے میں مثال جی دے رہا ہوں۔ میرا تعلق NA-120 سے ہے۔ جی جی سیالکوٹ میں میرے کو 15-20 جاننے والے ہیں، 15-20 ماشاء اللہ۔ وہ ہو گئے۔
اسی طرح جی کالا گجرا میں میرے 50-100 کے قریب ہیں، اسی طرح جی پنڈی میں ہیں۔ اچھا، اب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ یہاں واسع بھائی آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے رحیم یار خان میں 30 لوگ ہیں اور لاہور میں 70 لوگ ہیں، میرے لاہور میں 237 لوگ ہیں۔ میں اچھا ماشاء فہیم صاحب گستاخی معاف، جی برا نہیں منانا، وزیر آباد کی ہویا سر؟ وزیر آباد نہیں نکلے ساڑے بندے؟ میں وہ دس دینا تانوں، ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ، ٹھیک ہے؟ اچھا سو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب لسٹ اکٹھا کرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے حلقے میں، سے فار ایگزامپل سیالکوٹ میں میرے جاننے والے ہیں، آپ کے بھی جاننے والے ہیں، خالد محمود کے بھی جاننے والے ہیں، اسی طرح اوسی بھائی کے۔ تو ہم جب لسٹ اکٹھی کر لیتے ہیں تو اس، ہاں جی اچھا ایک منٹ مجھے آپ، میں بات کرتا ہوں آپ سے، ایک سیکنڈ، آپ مجھے میوٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ بات کریں۔ جی رافع بھائی دیکھ لیا ہے آپ نے، رات کا بج چکا ہے، رات کا 1:15 بج چکا ہے اور فہیم بھائی کو فون کال آ گئی ہے۔ اچھا کہاں سے آواز ڈبل ہو رہی ہے؟ جی مائک اپنا پلیز میوٹ لگا لیں سارے میرے بھائی۔ اچھا ماشاءاللہ بھائی آپ فہیم صاحب نے بی ایف ٹی ہمارے ساتھ ہیں، خالد محمود بی جی ایف جی ٹی۔ بی ایف ٹی وی ادھر ہی ہے۔ چلیں ٹھیک، کیا روٹیٹ کرو، کوئی سوال کرو، نہیں تو سارے سو جائیں گے۔ یہی نا، میں نے بھی نیند نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ جی بی ایف ٹی پوچھو بھائی آ جائیں گے۔ اوسی بھائی سے بھی پوچھو، کچھ سوال پوچھو، انہیں بھی جگاؤ۔ جی اوسی بھائی یہ مائک کا پہلے مسئلہ حل کروائیں، یہ میرا خیال ہے افتخار بھائی کی طرف سے یا رافی بھائی کی طرف سے یہ میوٹ نہیں لگا ہوا ہے اور ہمیں آواز بار بار واپس آ رہی ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہو گئی ہے جی۔ آپ اپنے فرضی نام رکھیں تاکہ آپ رشتہ داروں کو تنگ نہ کریں۔ اچھا جی افتخار بھائی آپ کا میوٹ میرا خیال ہے خراب ہے یا پتہ نہیں کیا چکر ہے، آپ کا نہیں لگ رہا ہے جی۔ مائک میں کرنٹ تو نہیں ہے جو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے؟ خالد صاحب ماشاءاللہ فہیم صاحب نے بہت اچھی گائیڈنس کی ہے، لیکن سب سے پہلے تو نا انشاءاللہ تو میں خود پہلے انشاءاللہ خان صاحب کے لیے جا رہا ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے، اپنا پہلا ووٹ۔ دیکھیں پہلے تو ہم خود انشاءاللہ پہنچیں گے نا، یہ جو بولتے تھے نا کہ خان کے ٹائیگر سوئے ہوئے ہیں، واللہ ہم سوئے نہیں ہوئے تھے، ہم رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے تھے۔ انشاءاللہ وہ 8 فروری ہے، انشاءاللہ ہم پرچی کے زور پہ انشاءاللہ ان سے بدلہ لیں گے جو انہوں نے ظلم و زیادتیاں کی ہیں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ابھی تک جاری ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم خود جائیں گے انشاءاللہ، میں بذات خود جا رہا ہوں ووٹ دینے کے لیے مرشد کو، تو فیملی خاندان کو تو پھر ساتھ لے کے چلیں گے، دوستوں کو بھی گائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم میدان میں اتریں گے انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو سر۔ بہت زبردست جی بی ایف ٹی بھائی آ جائیں نا جی، بی ایف ٹی بھائی وعلیکم۔ وعلیکم السلام، آئیں اور روٹیٹ کریں، مجھے تو نیند نے چاروں خانے چت کر دیا ہے۔ ٹھیک ہوگی نہیں انشاءاللہ رافی بھائی کو بھی سکھائیں گے، پھر انشاءاللہ یہ بھی یہاں ہیلپ کریں گے۔ ایک بروڈے چلانا بھی جو ہوتا ہے نا رافی بھائی، یہ بھی ایک کار خیر ہے خان صاحب کے لیے۔ جی سر ایسے ہی۔ تو باقی انشاءاللہ جو میں نے پہلے بولا نا، ہم دوسری بروڈوں کی یہاں باتیں نہیں کرتے، انشاءاللہ یہاں آپ ٹائم لگائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور باقی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بی ایف ٹی بھائی آج اچھا پلیٹ فارم ملا ہے، یقین کریں دل سے خوشی ہوئی ہے اس پلیٹ فارم پہ۔ یہ ساری جو ہے نا، یہ ساری محنت عابد بھائی کی ہے، یہ جو ہمارے ہوسٹ ہیں، تو یہ بہت شکریہ ماشاءاللہ عابد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا یہ انشاءاللہ۔ یو کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھائی کتنا کام کرتے ہیں، یو کے 6 PM سے 6 AM تک، ماشاءاللہ اور یہ پچھلے 2 مہینوں سے یہ کام ہو رہا ہے، 3 مہینوں سے، تو 2 مہینوں سے تو کم از کم ہو رہا ہے، تو ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب۔ ہمیں چاہیے کہ بھئی سپورٹ کریں،
سمپل ہے یہ، کوئی اس کی جو اسکرین پہ ڈبل ٹیپ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر انکریج کیا کریں کہ لوگ آئیں یہاں بیٹھیں کچھ سیکھیں. سمپل ہے، ضروری نہیں ہمارے ہر بات سے کوئی ایگری کرے، مگر سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اچھا یا خراب کیا ہے، گڈ رائٹ اور رانگ. صحیح، بالکل، بہت اور بہت یہ اچھی بات بی ایف ٹی بھائی. اور یقین کریں آج بہت اچھا لگا اس براڈ پہ فرسٹ ٹائم بیٹھ کے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے سب کو. بھائی یہ اللہ خالد محمود بھائی کو آپ نے فون نمبر دینا ہے، ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ باقی جو اوسی بھائی نے جو پوائنٹ بولا تھا، جو میں نے بولا تھا، ان دونوں پہ آپ انشاءاللہ اسٹڈی کریں. اگر آپ کا دل مانتا ہے انشاءاللہ نہیں تو نہیں، گو اہیڈ ود اٹ. میں آپ نے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی ہے، میں نے ابھی چیک نہیں کی، ذرا میں ادھر بیٹھا ہوا تھا گیسٹ شور پہ. شور میں وہ ساری چیک کروں گا انشاءاللہ. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ کہ مجھے خان صاحب کی جینون ٹیم ملی ہے. بگ ریسپیکٹ. دیکھو ہمارے یہاں پر سارے کام کرنے والے ہیں. عابد بھائی ہیں، ایک گجر بھائی ہوتے ہیں، ظفر بھائی ہوتے ہیں، فہیم بھائی ہیں، خالد محمود ہیں، اوسی بھائی ہیں، ایک ندیم بھائی ہیں. مطلب لسٹ گوز آن اینڈ آن. ہر بندے کا نام ہی نہیں لے سکتے، مگر ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں خان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. ہم بھی لیفلیٹنگ بھی کرتے ہیں پاکستان میں سیلف فنڈنگ پہ. ماشاءاللہ تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ آپ جائیں گے میرے پیج پہ دیکھیں گے، ویڈیوز وغیرہ لگی ہوئی ہیں. تو ہر طرح سے کوئی بھی کام ہو کہ ہیلپ کی جائے. اینڈ ویری سون یو ول سی کہ ہم کیا کہتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے ایونٹ اور بھی رکھیں گے انشاءاللہ. آن لائن بھی رکھنے کی کوشش کریں گے. ہول آئیڈیا از کہ بھائی تھوڑی تھوڑی ہیلپ کی جائے. انشاءاللہ وی پارٹیسپیٹ، انشاءاللہ بی ایف ٹی بائی وی ول پارٹیسپیٹ آپ کے پاس انشاءاللہ. بھی اگر کوئی آئیڈیاز ہو نا، کوئی لوکل، میں ایک خاتون کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ بھئی ون ڈش پارٹی رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی ابھی تو یہاں ونٹر ہو گیا، مگر اگر کسی کے پاس جگہ ہے، کنزرویٹو ہے، ون ڈش پارٹی عورتیں رکھیں اینڈ انوائٹ آل دا سسٹرز، اور 5 10 پاؤنڈ جو ہے لیپ ٹاپ اوپن کر کے خان کو ڈونیٹ کریں. اور کریٹیو آئیڈیاز جو بھی آپ کے ہو سکتے ہیں. گریٹ 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 بی ایف ٹی بائی انشاءاللہ وی آپ ٹرائی ٹو انکریج فائیو آل اسائڈ فٹ بال دا کا پی میچ ٹی آئی رکھتے ہیں، ٹائپرز 5 اسائڈ انشاءاللہ. فٹ بال کا ٹورنامنٹ رکھے. اس کی جو فیس ہوگی مے بی 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ پر پرسن، وہ جا کے پی ٹی آئی اوورسیز میں آپ ڈونیٹ کریں. اینی تھنگ، اینی کریٹیو آئیڈیا یو ہیو کم اپ ود اٹ اینڈ انشاءاللہ وی ول ٹرائی اور بیسٹ ٹو اس کو امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ فرسٹ آف آل I am gonna met with the خالد بھائی انشاءاللہ بی ایف ٹی بھائی اینڈ فہیم صاحب بیکاز they close to me ہے سو ان سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. we will do practically work now because I didn't have a genuine team نا till now. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو آپ سب خان کے سپاہی، اور خالد بھائی سے بات کر لو اس کا مطلب آپ نے بی ایف ٹی سے بات کر لی، فہیم بھائی سے بات کر لو اس کا مطلب آپ نے عابد بھائی سے بات کر لی. ہم سارے ایک ہیں یہاں. ایک سے بھی آپ بات کرو گے نا، ہماری ٹیم ایسی ہے کہ ون ریپریزینٹ آل، وہ کہتے ہیں نا ون فار آل فار ون. ٹھیک ہے نا، سارے خان کے لیے ہیں، ایچ اینڈ ایوری ون خان کے لیے ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور خان کیا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کیا مسلمانوں کے لیے، بالکل سر، اسلام کے لیے. تو وی نیڈ ٹو اوبیسلی ورک جہاں تک ہو سکتا ہے. اوبیسلی ہر بندے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، اسکیجول ہوتا ہے، مگر کوشش کیا کرو اگر جینوینلی کوئی انشاءاللہ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہو ٹیم انشاءاللہ. ورک انشاءاللہ ملک صاحب انشاءاللہ we will do as a team work انشاءاللہ. اور آپ سینئر کے بات کے سن کے انشاءاللہ ہم چلیں گے. بگ کوئی ریسپیکٹ. مسئلہ نہیں میرے برا، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ گپ ہوئے گی. باقی بی ایف ٹی بھائی براڈ کو چلانا ہے یا کنکلوڈ کرنے کی طرف جانا ہے؟ نہیں ابھی خرم صاحب بھائی جی آئے ہیں. مجھے تو اس محفل کا اتنا مزہ آ رہا ہے، جب تک آپ مجھے نیچے نہیں اتاریں گے میں تو نہیں جا رہا. نہیں بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو. ہم دوا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے، ہم دوا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے. لالا نیت کتنے نے؟ لالا نیت نو بلاؤ نا سر. اچھا لالا یہ نائب آج کوئی فیک نیوز تھی ملک صاحب، جو ذیشان روکھڑی کو بھی اریسٹ کیا انہوں نے. کوئی نہیں پتہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لالا جی اچھا آ گئے، لالا آ خرم گئے، بھائی بھی لالا آ آئے گئے. ہیں. خرم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام لالیو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر، اللہ کا کرم شکر. سنو او سر جی جی اے الحمدللہ تسی ایک تے خدا دی قسمیں اے جڑے خرم بھائی ہیں نا، انہوں نے سانو ایڈے دھوکھے دیتے ہیں دوجے خرم بھائی نال. اج ساڈا وکیل بھائی ساڈے قابو ہے. فہیم بھائی تواڈے نال کون بیٹھے نے؟ میرے نام لالا آپ کو کس نے کڈنیپ کیا تھا؟ غائب ہو گیا آپ. نہیں لالا نے 20 منٹ مانگے تھے، وہ چاول کھانے کے لیے گئے. کا وقت چلا گیا یار.
وہ نہیں فہیم بھائی، لالا نے 20 منٹ مانگے تھے، وہ کابلی پلاؤ لالا کھانے کے لیے گئے تھے. اور کابلی پلاؤ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے آج. ہاں اچھا ہاں اچھا، چلیں آپ اور خدا پرائیویٹ کے بندے ابھی میں نے روٹی کھایا ہے، بس کرو. اچھا پرائیویٹ بات کرتے ہیں. خرم بھائی، خرم ابھی شہزاد. پلاؤ مت کرو. اچھا اچھا لالا ایک منٹ، خرم شہزاد بھائی آئے ہیں، بڑے دنوں بھائی کے بعد السلام آئے ہیں. علیکم. جی سر. وعلیکم السلام. اور ایک منٹ لالا، اس سے پہلے کہ آپ بات کریں، میں سب سے پہلے زین حسین کا دل کی گہرائیوں سے، زین حسین میں آپ کا چلو شکریہ زین حسین چلے ادا گئے. کرتا ہوں. آپ سن رہے ہوں گے مجھے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جس وقت سے آپ آتے ہیں اور جس وقت تک آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ڈبل ٹیپ کا سلسلہ نہیں چھوڑتے، میری جان، ایک تسلسل سے آپ یہ جاری رکھتے ہیں. میں دل سے آپ کا مشکور ہوں، آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. آپ کا میں احسان ہے یہ ہم پر. بہت شکریہ میری جان، بہت شکریہ، بہت شکریہ زین حسین جی. اوور ٹو یو جی. اچھا جی، پہلی بات تو میں بڑے دنوں کے بعد، پہلے خرم شہزاد بھائی آپ کدھر غائب تھے؟ لالا بس کی دساں وچ پرتگال گیا سی. پرتگال تو واپس آیا، ذرا کرسمس کا کر کے جاب سکیجول بڑا ڈسٹرب جا ہے، پھر بڑا گھٹ ہی آ رہا میں نا ٹک ٹاک تے. جدو آئی دا تے پھر بیٹھ جائی دا. چلیں اسی بہانے پھر آپ قابو آ گئے ہیں. یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے بلے کے نشان کا، اس کے اگینسٹ یہ کیا کر سکتے ہیں خرم بھائی، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس کے اوپر، کیا سمجھتے ہیں کہ اوبیسلی یہ تو ابھی کورٹ میں رہے گا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے اوپر، یہ کیا کر سکتے ہیں دیورس؟ دیکھیں فہیم بھائی، یہ جو ہے نا انہوں نے پتہ کھیلا تھا کہ بیٹ واپس لیں گے تو باقیوں کا کیا ری ایکشن ہوگا. خان تو پہلے اندر ہے، تو وہ انہوں نے ایک ٹرائی کر کے دیکھا ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب اس میں عدلیہ بھی ساتھ میں الیکشن کمیشن کے ایڈ نہیں ہو رہی یا کو ایکیوزڈ نہیں بن رہی، تو وہ پھر ڈٹائی سے بیٹھ گئے ہیں. کیونکہ انہوں نے وہ آئی جی اور وہ جو ہے ڈپٹی کمشنر، اس کو بھی انہوں نے مطلب کیا ہے، او ایس ٹی کیا ہے. تو دیکھیں بیسیکلی یہ ایک ٹیسٹر لگا کے دیکھ رہے تھے کہ ملک کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے، اس کو انسٹیبل باقی جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو باقی جو ہے بیسیکلی گیم تو ساری ڈیپینڈنٹ ہے نا خان صاحب پہ. خان صاحب کو چھوڑنا تو ہے انہوں نے، اور ڈیفینیٹلی چھوڑنا ہے، اور الیکشن سے پہلے چھوڑنا ہے، جو ابھی تک کی پریڈکشن ہے. تو باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تک یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ہائیڈ اینڈ سیک، تو ٹرائی کرنے دیں ان کو. نہیں باقی کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ انہوں نے کر کے جی جی. لیگلی نہیں، جب ابھی سپریم کورٹ جائے گا الیکشن کمیشن، اس میں کیا ہوگا؟ سر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جائے، موسٹ ویلکم، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے گا. دیکھیں آپ ایک موسٹ پاپولر پارٹی سے اس کا آپ نشان لے کے اس کو مطلب کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے 184(3) جو ہے نا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ پبلک انٹرسٹ ایٹ لارج، جس میں پبلک ایٹ لارج کا انٹرسٹ ہوگا نا، اس کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں جایا جاتا. 28 تک. جی جی، وہ تو آگے نا بیسک آپ کے رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس آگے. یہ جس میں سپریم کورٹ پبلک کی فیور میں ڈیسیژن دے گی، وہ 184(3) میں دے گی کہ اتنی پبلک کے اندر وہ. جی جی، یہ شہزاد بھائی، الیکشن کمیشن توہین کا مرتکب نہیں ہو رہا؟ دیکھیں مرتکب وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے، سیپریٹ باڈی ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کے مطلب ڈیسیژن دیں گے، اس کے اگینسٹ پھر ہائی کورٹ نے دے دیا، وہ اپیل میں جائیں گے، اپیل میں اس پہ رائے میں بات نہیں کر رہا. وہ تو ٹھیک ہے، ایک لیگل فورم کی بات نہیں کر رہا.
یہ جو مطلب آپ ووٹر کی توہین کرتے ہیں، فار ایگزامپل ووٹر کا ووٹ کا حق اس سے چھینتے ہیں. یعنی ابھی بیٹ نہیں ہوگا تو ہمارا تو لٹریسی ریٹ 20-22% ہے، باقی لوگ جو 80% ہے وہ نام نہیں پڑھ سکتے. تو کیا 80% لوگ جو پاکستان میں ہیں یہ ان کا توہین نہیں ہے؟ یہ اس کے لیے 55A اور 55B اس کے لیے نہیں ہے؟ سر یہ تو وائلیشن آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی ہے. آرٹیکل اے جو ہے وہ 17 ہے شاید، وہ تو پھر آپ کا وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن بھی انہوں نے انفرنج کر دیا کہ بیسیکلی ہم اپنا جو ووٹ ہے یہ ہمارا آزادی کا حق رائے دہی ہے نا، ہم اس کو بھی انفرنج کر رہے ہیں کہ ایک بندہ میجورٹی میرے ملک کی جو پاپولیشن ہے 58% اگر لٹریسی ریشو ہے، وہ لٹریسی ریشو کا سٹینڈرڈ کیا ہے جس میں ایک وہ سادہ بندہ جو جس کو صرف اپنا نام لکھنا آتا ہے، اور وہ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کئی نام پڑھنے میں بھی بڑا کنفیوز ہوتا ہے. تو یہ تو ہم وہ رائٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا. تو آپ یہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی فیور میں جائے گی، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں لیکن جو ججز آپ کے باقی ہے سپریم کورٹ میں، آپ کو پتہ ہے سارا جو 16 ججز میں اس وقت 10 ججز تو ایسے ہے کہ ان کو تو آئین و قانون کا کوئی لحاظ نہیں ہے نا. میں اس کی طرف بات کر رہا ہوں کہ چلو اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہ جو 62(1)(f) ہے جس میں یعنی صادق و امین کی بات کی جاتی ہے، تو نواز شریف کا جو ابھی یہ فیصلہ آنے والا ہے صادق و امین کا، یہ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئین میں یہ کہہ سکے کہ صادق اور امین کی ضرورت نہیں ہوتی اس ملک میں. یہ جیسے اس کا مطلب کہ اس کو ریلیف مل جائے گا ابھی 13 تاریخ سے پہلے. تو یہ کبھی ہوا ہے کسی ملک میں کہ آپ یہ اعلانیہ کہہ دیں کہ صادق و امین کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ؟ تو اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں یہ نا امپلیمنٹیشن میں سرجیکل میئرز ہمارے ملک میں اور ہیں، کاسمیٹکس میں چیزیں اور ہیں. سرجیکل تو کانسٹیٹیوشن بڑی اسٹرکٹ پالیسیز جو گائیڈ لائنز دیتا ہے، اس میں تو جو بندہ مطلب جس نے نماز نہ پڑھی ہو، جو مطلب جھوٹ بولتا ہو، اس طرح کا عادی شرابی ہو، وہ تو گواہی بھی نہیں دے سکتا. وہ سٹینڈرڈ بڑے ہارڈ ہیں، تو ان پہ تو کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا. تو باقی جو ہے کاسمیٹکس میں چیزیں ہمارے پاس جو ہے اس میں نواز شریف صاحب کیا کوئی بھی نہیں، ادھر تو سراج الحق بھی نہیں پھر پورا اترے گا اگر ان سٹینڈرڈز کی بات کریں. وہ تو بالکل نہیں اترے گا، وہ تو اچھا بالکل. ایک سیکنڈ کراس ٹاک نہ ہو تو پلیز، میں باقی لوگوں کو بھی انگیج کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی اچھا خرم بھائی، جو لالا نے بات کی ہے کہ اوبویسلی بہت سارے ججز ایسے ہیں جو چین آف کمانڈ کی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، تو کیا ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے کرے؟ اور قانون تو انہوں نے موم کی ناک بنایا ہوا نا، جہاں مرضی منور کر لیں. تو تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں، پھر باقی لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. جی خرم بھائی. جی دیکھیے جو جوڈیشری کی پارس ہے نا، اس میں جب وہ آرگومنٹیشن ہوتی ہے نا، تو جج کی ڈکلیریشن میں اتنی وہ پاور پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ وہ لیکوناز کچھ نہ کچھ آرگومنٹیشن میں اور لاء کے حوالے سے اگر فیور دینا چاہیں تو اس حوالے سے بھی نکال سکتے ہیں، اور اگر وہ اگینسٹ جانا چاہیں تو اس کے اکارڈنگ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ تو پھر وہ پرسنل کیپیسٹی میں یا آپ کی وہ موریلٹیز پہ بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اگر ادھر کوئی بھی بندے کا بچہ بیٹھا ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر فیور دے گا. لیکن وہ دوسری طرف وہی بات آ گئی کہ اگر ہم مطلب کرنا چاہے کوئی بھی جج تو وہ کسی کو بھی ریلیف دے سکتا ہے. تو اس پہ تو ہم ویٹ کر سکتے میں ہیں. لالا آپ کی طرف آ رہا ہوں. لالا ایک منٹ، لالا پلیز. اچھا میں لالا میں سوال بھیج کے پھر لالا آپ کی طرف آ جاؤں گا، پھر بے شک آپ ریپیٹ کر لینا. اچھا خرم بھائی، میرا ایک سوال ایک اور ہے. دیکھیں نا، دنیا میں کوئی قانون بنائے گئے ہیں، اوبیسلی کیا ہم اینگلو سیکسنس قانون کو فالو کرتے ہیں؟ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جو بھی قانون ہے برٹش قانون ہی زیادہ تر ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہے. کیا
कानून से हट के कुछ ऐसे फैसले हों जो कल को कोई इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें लग सकती हैं इन जजेस के ऊपर, यानी कि कोई क्रॉस चेक भी है इन जजेस का कि नहीं? आप लाला बेशक इसमें मेरी बात के साथ कुछ चीज़ ऐड करना चाहते तो आप कर लें। वो मैं ये ऐड करना चाहता था कि देखिए ये 5 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था, ठीक है, इसके जो सरबराह थे वो आसिफ सईद कोसा थे, ठीक है, और उन्होंने नाअहल किया था ताहयात नवाज शरीफ को कि ये अमीन और सादिक व अमीन नहीं है, यानी 62(1)(f के ज़रिए इसको नाअहल किया गया। तो क्या उससे लार्जर बेंच बनकर मतलब 6 या 7 जजेस का जो रिक्वायरमेंट है आइन की, यानी जब आप स्ट्राइक डाउन करते हैं एक फैसले को तो उससे लार्जर बेंच होगा, ठीक है। अब जब वो बेंच होगा तो उनमें क्या ये कैसे फेस करेंगे फिर दुनिया को कि यानी कि इस मुल्क में सादिक व अमीन न होना कोई जुर्म नहीं है, मतलब मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। जी लाला, मेरे ख्याल में आपने सवाल वही कर दिया कि कानून, जैसे मैंने कहा कि मोम की नाक है, उसे मनूवर करते हैं। खुरम भाई 1 मिनट म्यूट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ही के पास आऊँगा। सो जो कानून मोम की नाक है, कहीं कोई क्रॉस चेक भी पूरी दुनिया में कहीं है कि कौन सी ये कोई नई बुक निकाल के ले आते हैं? ठीक है, कुछ तो मनूवरिंग करते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लॉ की कहीं ना कहीं तो कोई लिमिटेशन है ना। सो यही मेरे ख्याल में सवाल था, लाला का भी यही है मेरे ख्याल में। जी खुरम भाई। जी फ़हीम भाई, आपने मतलब एक पॉइंट उठाया। एंग्लो सैक्सन पीरियड से अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, वो 1016 में, तो वो टोटली डिपेंडेंट था कस्टम और ट्रीटीज़ पे, जो एग्रीमेंट्स मतलब आपस में होते थे, कुछ ट्राइब्स के होते थे। फिर वो 1215 में मैग्ना कार्टा बन गया, जब प्रॉपर एक लॉ की फॉर्म देनी स्टार्ट की, और उसी ब्रिटिश लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं। अब इधर क्या होता है, हमारे पास अगर हमें एक सिंगल बेंच सुन रहा है तो हमें उस पर एतराज़ है, हम उसको फर्दर डबल बेंच में अपील कर सकते हैं, और अगर उस पे भी डिस्प्यूटेड हमें डिसीजन आता है तो फिर उसके लिए अगर वो मैटर इस तरह का सेंसिटिव है तो फुल बेंच बनेगा। फुल बेंच में अभी हम ये नहीं कर सकते कि सारा बेंच खरीदा गया या सारा बेंच ही जो है वो। शहजाद भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, देखिए जब सिंगल बेंच होगा तो उसके साथ दूसरा मिलाया जाता है, अगर दोनों का इत्तेफाक नहीं होता तो फिर रेफरी जज आता है, रेफरी जज के बाद मेरे ख्याल में फिर लार्जर बेंच आता है। जी लार्जर बेंच हो या फुल बेंच हो, देखिए उसमें 5 जजेस हैं तो हम 2 को अप्रोच कर लेंगे, 3 को, 1 का तो दूसरी तरफ डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली 99.9% ऐसे ही होता है। हाँ, अभी अगर इधर आपने फ़हीम भाई एक क्वेश्चन इधर जनरेट किया कि क्या इन पे कोई काउंटर चेक या कोई मतलब इस तरह का होता है कि उसके बाद भी अगर कोई हो, देखिए उधर इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स लॉ के है ना, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियंस लॉ जो हैं, तो उनको एज ए रेफरेंस ये जजेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लॉ अबाइडिंग नहीं है, उन पे वो बाउंड नहीं है, लेकिन उनको बीइंग रेफरेंस और ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग और आईसीजे के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है। जी भाई। अरे नहीं, मेरा सवाल था मिसाल के तौर पे किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसकी सज़ा मौत है, पाकिस्तान में कानून बना हुआ है, ठीक है, उसकी एक लिमिटेशन है ना, ठीक है, हर कानून की एक लिमिटेशन है, किसी न किसी बुक को तो फॉलो कर रहे हैं ना, चले मैग्ना कार्टा लॉज को जब भी फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इनके ऊपर कहीं बाइंडिंग है। इसका मतलब जज बगैर किताबों के जो मर्जी लिखते हैं, फिर आपकी बात से तो मैं यही एहसास कर रहा हूँ। नहीं, किताबों से बाहर नहीं, लेकिन जज जो है ना उसने जजमेंट लेनी है, और टोटली वो डिपेंडेंट बुक्स पे नहीं होता। क्रॉस एग्जामिनेशन का मरला इसी वजह से स्टार्ट होता है, आर्गुमेंटेशन का, क्रॉस एग्जामिनेशन का या एग्जामिनेशन इन चीफ का। वो मरले को सुनने के बाद वो बेसिकली असेसमेंट कर रहा होता है। लॉ तो मौजूद है ही है उस पे कि इस पे ये क्राइम है
اور یہ چارج فریم ہوا ہے اور اس کی یہ پنشمنٹ ہے، اور وہ کس حد تک کرائم میں کمیٹڈ تھا، اس کی انٹینشن کیا تھی، اور یا اس کے مائنڈ میں ابھی کرائم تک کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے لیے آرگومنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ ایک پاور پوزیشن جو ہے نا وہ جج کے پاس تو ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. جی بھائی. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج جو سا ہے ایسا فیصلہ دے سکتا ہے جو قانونی طور پہ تو جو ہم پہلے بحث کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہائی کورٹ اپنا سپریم کورٹ میں تو یہ فارغ ہو جائے گا. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ایکچولی لالا عنایت اللہ کہہ رہے تھے 10 تو ان کے اپنے ججز ہیں، 17 میں سے 10 ان کے اپنے ہیں، 7 جو 16 میں سے اس وقت 16 ہے. 16 میں سے. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جو لوئر کورٹس ہوتی ہیں نا، لوئر کورٹس کے دیکھیں، ایک بندے کو اگر سیشن کورٹ میں ڈیتھ سینٹینس ہوئی ہے نا تو 5% چانسز ہوتے ہیں، 5% 100 میں سے، کہ ہائی کورٹ میں وہ ڈیتھ سینٹینس جا کے ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. ایون کہ وہ لوئر کورٹ تھی. تو اگر ہائی کورٹ نے فیور میں ڈیسیژن دی ہے نا تو سپریم کورٹ میں بہت مائنر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے اگینسٹ جائے گی، انٹل انلیس کوئی بہت ہی کوئی یونیک قسم کی مطلب وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. نہیں ٹھیک ٹھیک. تو لالا میرے خیال میں جی یہ بات میں زیادہ وزن ہے کہ قانون بے شک جو بھی ہے، جیسے انہوں نے بات کی، آپ مجھے تھوڑا سا، کیونکہ میں جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ 10 ججز تو ہیں ہی ان کے، لیکن وہی بات آ گئی نا کہ کیا کوئی نیا لکونہ نکالیں گے، چاہے 10 ان کے ہوں، جتنے بھی بیٹھیں گے اس میں کل کو. میرا خیال ہے کہ جو آپ کا مطلب ہے نشان سے، نشان میرا خیال ہے یہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا ہے، اور ہائی کورٹ کی ڈیسیژن کو گرانا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس میں پھر جسٹس منیر بننا پڑے گا. کیوں شہزاد بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہیلو جی بالکل جی 100%. جسٹس منیر کی تاریخ اپنے گلے میں ڈالنی پڑے گی نا. تو اگر وہ بھی ڈالنے کے لیے یہ تیار ہو گئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ پھر لالا میں چاہ رہا ہوں کہ باقی لوگ بھی انگیج ہوں، ہم زیادہ ہو رہے ہیں. تو خرم بھائی، آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ بھی خرم شہزاد بھائی سے کر لیں، جن دونوں کو میں کنفیوز کر رہا تھا. اب پتہ لگا کہ کون سے خرم کو میں کنفیوز کر رہا تھا. لالا تھوڑا سا روٹیٹ ہو جائے گا، تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی خرم بھائی. جی پہلے تو بات جو کر رہے تھے نا یہ لا کی اور جوڈیشری کی، ٹھیک ہے، وہ یہ ان کنٹریز میں ہوتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے یہ، آپ سے بے شک اگری نہ کرنا، وہ ہوتا ہے اس کنٹریز میں جہاں لا ہو. اس ٹائم تو لا ہی ہے پاکستان میں، سارے فیصلے جو آ رہے ہیں خلاف ہے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی نا وہی ہوگا. کیونکہ ڈے 1 سے آپ کو اگر یاد ہو جی، عمر بندیال رائٹ مین ہے، تو اس نے 12 بجے عدالت کیوں کھولی؟ وہ تو کھول ہی نہیں سکتا تھا. نہیں ہم اس طرح بات نہیں جا رہے تھے نا، ہم تو اسپیسیفک چیز کی بات کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل بیٹ کا نشان ہے، تو کیا اتنی جرأت بھی ہو سکتی ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سٹرائک ڈاؤن کرے؟ ہمارا مطلب یہ ہے صرف آئین کی طرف سے. اچھا چلیں، خرم بھائی کا پوائنٹ آ گیا نا لالا. خرم بھائی تو خرم بھائی، آپ خرم بھائی کیا جواب دیں گے؟ خرم شہزاد بھائی. دیکھیں بھائی، وہی بات آ گئی کہ پرسنل کیپیسٹی میں کوئی گرنا چاہے تو کسی حد تک بھی گر سکتا ہے. جی پرسنل کیپیسٹی میں تو اس کے بارے میں ہم ٹوٹلی یا ایگری یا ڈس ایگری والی تو اس میں بات نہیں. یہ تو ایک پرسنل موریلٹی کی بات ہے کہ عمر عطیاب بندیال ہو یا کوئی بھی چیف جسٹس ہو، وہ کس حد تک گر سکتا ہے یا کس حد تک سٹیپ لے سکتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتے. وہ تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا المیہ بن چکا ہے یہ چیزیں. تو فرم بھائی میرا کوشچن ایک اور ہے، اگر ان کیس یعنی کہ یہ ریورس کرتے ہیں یہ ڈیسیجن، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں جا کے اگر یہ ریورس کرتے ہیں تو کیا اس کو پی ٹی آئی کو کوئی اور نیا انتخابی نشان ملے گا؟ وہ ساری پارٹی جو انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں ابھی، وہ سارے اس بندوں کو مل جائے گا؟
جی دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پارٹی اس پوائنٹ پہ ولنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ پھر پارٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. زبردستی تو وہ ٹھونس دیں گے تو وہ مطلب کینڈیڈیٹ اس پہ نہیں ولنگ ہوتا، تو ایسے نہیں زبردستی کر سکتے. اب پھر پارٹی کو اس پوائنٹ آف ویو پہ آنا پڑے گا. ہاں جی آپ کا بلے کا نشان نل اینڈ وائڈ ہو گیا، نیا نشان کی یہ آپشن ہے. آپ بتائیں جی آپ کے پاس یہ 2-4 نشان ہیں، کون سا نشان آپ کر لیں گے؟ پھر آپ کے جو نومینیشن کے پیپرز ہوں گے یا جو آپ کے فائنلائزڈ بندے امیدوار ہوں گے ان کو یہ نشان الاٹ کر دیا جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بلے کے علاوہ کسی چیز پہ کمپرومائز کرے گی. یہ پھر بعد کی ایک اگلا سٹیپ ہے، اس کی یہ ڈسکشن بنے گی ہماری. نہیں خرم بھائی لالا آپ کے میں رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہتا ہوں. یہ تو نشان دیں گے نہیں بھائی، نشان تو اس لیے نہیں دیں گے. جب آپ نشان لے لیں گے تو آپ نے اگر دوسرا دینا ہے تو آپ کا پھر کیا، یہ تو لا کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایک قسم کی پارٹی کو توڑ دیا ہے نا. پارٹی کا کنٹیسٹ آپ نے تو روک دیا کہ پارٹی ایز اے انڈیویژول تو آدمی الیکشن لڑ سکے گا، پارٹی کی طرف سے تو کوئی نشان کو نہیں ملنے والا. آپ ذرا اس میں فرق کیجئے نا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اتنا درد تو نہ ہوتا کہ چلو کوئی بھی جی نشان مل جاتا، لیکن جی وہ تو بالکل، نشان وہ تو دیکھیں ملے وہ گا تو نہیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں چلے گئے نا. وہ تو پھر پارٹی نے آپس میں ڈیسیژن کرنا ہے کہ جی بھائی یہ پی ٹی آئی کو تو اڑا دیا. پارٹی تو ابھی درمیان سے نکل گئی نا. دیکھیں اس میں یہ ہے شہزاد بھائی کہ جو 240 سیٹس ہے ریزرو کے، وہ تو پھر آئیں گے نا، اس نشان کے ساتھ بھی آئیں گے جو نشان ملے گا، لیکن نشان تو سرے سے ملے گا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں، ریزرو سیٹس تو ویسے ہی اٹھ جائیں گی نا. ریزرو سیٹ جو ایک پارٹی کے پینل سے 5 سیٹوں یا 10 سیٹوں یا 50 سیٹوں کے اگینسٹ ریزرو سیٹ آتی ہے، وہ ان کی تو کیپیسٹی ختم ہوگی. وہ تو تو وہ پھر اس لیے ختم ہوگی کہ ادھر نشان کی الاؤڈ نہیں ہوگا نا. یعنی کوئی، اسے میں بیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی نشان نہیں لے سکتا پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کسی اور فارم میں آتی ہے، یہ تو ہاں پھر ہاں، سینئر وہ ہو سکتا لیڈرشپ ہے. کا ڈیسیژن ہے نا. وہ اگر حامد رضا کی پارٹی میں یا وہ علامہ کی پارٹی کو جی جی اون کر بالکل. کے، ہاں اس طرح آ سکتی ہے نا. نشان تو نہیں لے سکتی اکیلے. یعنی اچھا دیکھیں پی ٹی وہ آئی تو لالا نے کہا. سینئر لالا لیڈرشپ کا لالا پھر ہے، لالا جو بھی ڈیسیژن لالا ہوگا. پلیز، لالا پلیز، میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی بیچ میں آ جائیں. تیمور بھائی آپ خرم بھائی سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بے شک لالا آپ آ جائے گا، اور اس کے بعد عابد بھائی رافع بھائی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے خرم بھائی سے کر لیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو. سر جی میرا کوسٹن یہ ہے کہ ہماری ایک سندھ سے بہن ہے ہماری سائرہ بانو، انہوں نے ایک کوسٹن ریز کیا تھا کہ جب ملک میں الیکٹریسٹی نہیں ہے تو ہمیں منسٹر کی کیا ضرورت ہے. تو میرا کوسٹن یہ ہے، ابھی تو جو ملک میں حالات ہیں، رول آف لا تو ہے نہیں، تو رول آف لا پہ ہمیں بحث کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیں. اچھا چلے، بحث تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آنے والی پراپرٹی کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے حساب سے ہم اپنی چیزوں کو اسٹریٹجائز کریں گے. جی خرم بھائی آپ کا سوال آ گیا. جی خرم بھائی جو میں سمجھو نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن پشاور کورٹ نے کیا ہے، یہ اب یعنی کہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ اب ایسے ہی رہے گا، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ہی ملے گا. خرم بھائی میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ چیلنج ہو سکے گا. اچھا چلیں خرم بھائی، چیلنج ہو سکتا ہے، چیلنج میں ایشو نہیں ہے. وہ کتنی جلدی، وہ ظاہری بات ہے کیونکہ الیکشن سر پہ ہیں اور وہ اپیل بھی فوراً لگ جائے گی. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے ملک میں یہ کس کی اپیل نہیں لگتی، آپ کی اور میری نہیں لگے گی، 10 سال نہیں لگے گی. لیکن یہ تھوڑا سا میٹر اس طرح کا ہے کہ یہ ملک کا میٹر ہے، تو اس میں پرائورٹی پہ بھی اپیل لگ سکتی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو دوسری بات آ گئی، یہ رافع کنگ نے یہ کیا کہ ہمیں پھر جو پاور عابد منسٹر بھائی فدا کو لیجیے. پاور منسٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جب ملک میں پاور اینڈ الیکٹریسٹی ہے نہیں اور رول آف لا نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں. دیکھیں ہم ادھر بیٹھ کے اسی چیز کی کوشش میں لگے رہتے ہیں
کہ یار ملک میں کوئی اس طرح کی لیڈرشپ آئے جو رول آف لا کو سمجھے، جو یہ سمجھے کہ لا کی بیس پہ ساری چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کا نام بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، بیسیکلی ڈیفیسٹ ہی ہمارے کنٹری میں جو ہے وہ لا کا ہے، اور اسی کے لیے ہم سارے کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک لا نہیں ہوگا تو یہ تو ایک وہ ٹیٹولر ہیڈ ہے، برائے نام ہے یہ جو ادارے ہیں، وہ واٹر اینڈ پاور ہو، اوگرا ہو، کوئی بھی ہو، یہ تو بس وہ کہتے کہ اللہ کے سپرد ہے، بندوں کا کچھ بھی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے یہ مطلب چل رہا ہے، آوے تاوے کا سسٹم چل رہا ہے، وہ تو سسٹم ہے ہی نہیں ہے۔ وہ آپ بالکل اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی اچھا، جی میں چاہ رہا ہوں کہ تیمور بھائی، اس کے بعد میرے پاس ایک اور کویسچن ہے جو تھوڑا سا زیادہ اسی سے ریلیٹ ہے، لیکن میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ خرم بھائی ایک منٹ فہیم بھائی، اچھا جو خرم بھائی آپ بات کر رہے ہیں، میرا آپ نے پہلے بھی آنسر نہیں دیا، سمجھ نہیں آئی، آپ نے دیا ہوگا۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کیس یہ چیلنج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہتے ہیں جی کہ جو ڈیسیجن لیا تھا کورٹ نے وہ ٹھیک لیا تھا، تو اس کے بعد سینیریو کیا ہوگا؟ کیا یہ نیا الیکشن الاٹ کریں گے پوری پارٹی کو؟ کائنڈلی اس میں مجھے بتا دیں۔ نہیں دیکھیں، جب ایک پارٹی کو آپ سرے سے ہی نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں تو بیسیکلی تو آپ اس پارٹی کی ایگزسٹنس ہی ختم کر رہے ہیں، اس کو تو وجود آپ ختم کر رہے ہیں۔ اس کا وجود کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپیلیں کرتے رہیں گے، تو جب تک وہ ڈیسیژن ججمنٹ ہماری فیور میں نہیں آئے گی، ہماری پارٹی ری انسٹیٹ یا ریسٹور نہیں ہو سکے گی۔ جی بھائی۔ اچھا چلے، میرے خیال میں میں تیمور بھائی کی طرف آتا ہوں، کویسچن انہوں نے سن لیا۔ تیمور بھائی اس کے اوپر اپنا ریبٹل دیں سر۔ لو جی، تیمور بھائی نو لگتا فون آ گیا۔ عابد بھائی ادھر ہی ہو؟ آ رہی ہے میری آپ؟ جی جی تیمور بھائی بولے، آپ بولے۔ تیمور بھائی ہیلو جی، آپ کا نیٹ گڑبڑ لگ رہا ہے، جی تیمور جی بھائی بولے۔ جی جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی، بولے۔ جی وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا، اب آ رہی ہوگی آپ کو صحیح بات۔ جی وہ ایک بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سرے سے جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس کی ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے جب اپنی اسمبلیاں توڑی تھی، اس بیس پہ توڑی تھی آئین اور قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں۔ کون سا آئین اور قانون ہے سر؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون سے زیادہ ہم لوگوں کو امریکہ کے آئین اور قانون کو پتہ ہے، کیونکہ روز وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز آئی ہوتی ہیں، وہ اپنا آئین اور قانون کیسے اپ ہولڈ کرتے ہیں لوگ۔ او میری 5th امینڈمنٹ رائٹ ہے، میں نہیں بولوں گا، میری 2nd امینڈمنٹ رائٹ ہے، میں گن لے کے پھروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ جو ان کو پتہ ہے عدالت ایگزسٹ کرتی ہے، ایک جو ہے نا آئین اور قانون کی بالادستی ہے، اگر کوئی غلط کام کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ ہمارے ہاں ڈنڈے کا قانون ہے سر، تو ڈنڈے کا مقابلہ پھر ڈنڈے سے ہی ہوتا ہے۔ فی الحال تو ان کا ڈنڈا، ان کا پیر تگڑا ہے سر۔ تو باقی یہ ہے کہ کسی کا باپ بھی پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ پارٹی جو ہے نا وہ عوام سے بنتی ہے، ووٹر سے بنتی ہے، تو ووٹر ساتھ ہے۔ باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جی گھڑی کا نشان ہم سے لے لو کیونکہ خان صاحب وہ گھڑی والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی ڈرامے بازی ہیں میرے خیال میں۔ تو نشان یہ لے بھی نہیں سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے نشان لیا بھی، وہ سیٹیں نہ بھی ملی جو کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود خان کی جیت ہوگی، کیونکہ یہ ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں۔ بے نظیر کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جب وہ نشان لے لیا تھا تلوار کا، تو اور بہت انہوں نے مقابلے میں جو بنائی تھی، بہت بڑی IGI جو بھی بنائی، لیکن وہ جیت نہیں ایسی سکے بات پھر بھی۔ نہیں تھی، میں اس پہ بات کروں گا، وہ ایسی نہیں تھی بات۔ ایک منٹ ٹھہرے لالا، ٹھیک ہے جی، آپ آگے بات لے کر چلیں۔ لیں لالا، لیکن بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی عوام سے بنتی ہے، یہ آئین اور قانون سے نہیں بنتی، کیوں؟ اور آئین اور قانون تو پاکستان میں ہے بھی نہیں، یہ تو ہمیں بچپن سے پتہ تھا۔ تھینک یو۔ چلیں اب لالا اس کے اوپر آپ ریبٹل کر لیں، پھر میں اگلا سوال کروں گا۔ ایک منٹ ہے، عابد بھائی ستے ہو جاگتے ہو؟ چھوڑو، سویا ہوا ہے، میں پھر بھول جاؤں گا۔ چلیں آپ پھر تو میں اور بات کروں گا تاکہ آپ بھول جائیں۔ اچھا، میں اس پہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کرے یہ لالا، بات کی ہے نا بے نظیر کی پارٹی کی، اس کو چھوڑ کے میں آتا ہوں بلکہ وہی کرتا ہوں میں اس کی بات۔ دیکھیں، وہ تھا ان کا تلوار کا نشان تھا، ان کو جب شک پڑ گیا کہ جنرل مشرف کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے دوسری پارٹی رجسٹر کی، ایک 3P والا تھا اور دوسرا رجسٹر کیا 4P والا،
یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ پاکستان 4P کا، ابھی بھی 4P کا جو چیئرمین ہے وہ اسف زرداری ہے، اور 3P کے ساتھ وہ کو چیئرمین ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا ڈفرنس. ادھر تو پی ٹی آئی نے دوسری پارٹی رجسٹر نہیں کی، سمجھے، بلکہ ہم نے سجیشن دی تھی بہت پہلے کہ یہ پی ٹی آئی ہے، TIP بنا لو، ہاں ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کر لو دوسرا. تو انہوں نے نہیں کیا، بہت لوگوں نے سجیشن دیا تھا، وہ نہیں کیا. وہ پارٹی، وہ چلو پارٹی کی کمزوری تھی، کیا تھا اس وقت. تو خدا نہ کرے آپ کا نشان چلا گیا تو آپ کی پارٹی چلی گئی، پھر آپ آزاد کینڈیڈیٹ سے کے حساب سے اچھا کنٹیسٹ لالا کریں رک گے، جائیں ادھر، اور رک اس میں جائیں، ان کو رک فائدہ جائیں یہ ہوگا. سر، لالا رک ہاں جائیں گے یار آپ، پھر آزاد کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، کیونکہ پارٹی نے رجسٹر کی. پھر میں وہی کہنا، کویسچن پہ رہے ہیں آپ، آگے نکل جاتے ہیں. اچھا جی، میرا کویسچن اب یہ ہے، تو میں اسی کوشچن کروں. لالا میرا سن لینا پلیز، جی پلیز سن لیں، ٹھیک ہے. میرا کویسچن لالا عنایت اللہ سے یہ ہے، پھر اس کے بعد میں روٹیٹ کر کے ساروں کے پاس لے کے جاؤں گا. اچھا لالا جی، انہوں نے سے فار ایگزامپل پارٹی فارغ کر دی، میں آزاد کینڈیڈیٹس کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ نہیں کر رہا، پارٹی فارغ کر دی، تو کیا پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے بڑے غوروں سے دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل آبزرورز نے بھی جانا ہے، سارا کچھ جانا ہے، کیا یہ اتنا ایزیلی سوالو کر لیں گے؟ مانا کہ انٹرنیشنل جو سی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو یعنی کہ ویسٹرن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تو شاید عمران خان کو نہیں آنے دینا چاہ رہی، ٹھیک ہے. جب ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی کہ ان کے اپنے پولیٹیکل ڈپیکرز بنتے جا رہے ہیں، جو بائیڈن کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہ کچھ کر دے گا، تو کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا یہاں پہ پوری پھڈا نہیں پڑ جائے گا اور ان کی لیجٹمیسی نہیں ہو سکے گی اگر یہ حرکت کریں؟ جی لالا. جی، میں بالکل اسی بات پہ ابھی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ انٹرنیشنل جو مطلب دوسرے آئینی ادارے ہیں یا این جی اوز ہے، جتنی ہزاروں کی تعداد میں، وہ اس کو لیجیمیٹیمیٹ الیکشن نہیں قرار دیں گے. لیکن ان کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ تو اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے نا. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی تو اگر پہلے رجسٹر ہوتی تو آج یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا، لیکن انہوں نے جب کرنا ہے آپ تو کی یہ. ایڈوائز لالا انہوں نے نہیں مانی نا، اب آپ آگے چلے نا پلیز، آپ اچھا، بھی آگے ایسی یہ بات ہے کر کہ دیتے جیسے ہیں. آپ کو شہزاد بھائی نے کہا کہ دیکھیں کہ سٹرائک ڈاؤن نہیں ہو سکتا، کم از کم یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو اگر یہ سٹرائک ڈاؤن کریں گے تو اپنے لیے بہت بڑی بدنامی کا سبب بنیں گے، تا حیات ان کے ساتھ یہ داغ لگا رہے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ پارٹی یعنی کہ نشان کو سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے، ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کے بعد سپریم کورٹ اس طرح کرے، یہ پاسبل نہیں لگتا. زور تو پورا لگ رہا ہے کمپنی کی طرف سے، لیکن ہر چیز میں کمپنی کا اتنا اختیار بھی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. خدا وہ نہیں ہے، خدا اوپر اچھا، اس موجود میں ہے. لالا ایک بات اور ایڈ کر لیں، کیا کے پی کے یہ سارا کچھ کرنے سے برداشت کر لے گا؟ کیا کبھی پوری نہیں، لڑائیاں نہیں کبھی شروع ہو نہیں، جائیں؟ کبھی نہیں. بلکہ بلوچستان کا بھی شامل کر لو نا، کبھی نہیں ہوگا ان دو صوبوں میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ انت اللہ بھائی، میں اس کا کاؤنٹر کوشچن آپ سے پوچھوں گا کہ پنجاب کی جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی تو وہ 3 مہینے میں الیکشن کروانے تھے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا. انہوں نے ایک دیکھا منٹ، آپ کو خرم کیسے بھائی، انہوں نے خرم گھمایا بھائی، سپریم خرم بھائی وہ بھائی، نشان کی خرم بھائی، بات خرم نہیں بھائی تھی، پلیز، خرم وہ بھائی نشان کی بات ایک نہیں منٹ تھی. ٹھہرے، ایک منٹ ٹھہرے یار، سوال میں کر رہا ہوتا ہوں، بیچ میں سوال نہ ایڈ کیا کرے، کیونکہ پھر آپ اپنی گٹ فیلنگ کے ساتھ چل پڑتے. میں نے کوئی ریزن سے سوال کر رہا ہوں میرے بھائی، آپ کراس ریبرٹل کیوں کر رہے ہیں؟ خرم بھائی، میرا کویسچن آپ سے ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ کر گئے تو ہمارا ملک ٹوٹنے کے کگار پہ چلا جائے گا یا نہیں؟ خرم بھائی اب بولے، نماز جی سوال نہیں بالکل، کرنا. جی بالکل، ان کی بنیادیں ہل جائیں گی اگر ایسا کریں گے. ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی پارٹی کو یہ اگر سائڈ پہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ عوامی رد عمل آئے گا، اور یہ اس کو کیسے فیس کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ وقت بتائے گا. لیکن لیٹس سی. لیکن میں فہم ہے اس کی عنایت اللہ بھائی کی بات اس لیے کر رہا تھا نا، جو آپ نے مجھے بیچ میں کہا کہ کراس کوسچنگ نہ کرو، اس سوال کو کیونکہ مکمل کر وہ لیں، کہہ اس کے بعد تمہارا سوال آ جائے گا.
نہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نعت اللہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ سپریم کورٹ کو منہ دکھانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنا آپ دکھا بھی دیا تھا کہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کروائیں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور انہوں نے فیصلے کو کیسے ہوا میں اڑا کر میں مارا۔ سمجھ گیا ہوں خرم، یہ دو متضاد چیزیں آپ لا رہے ہیں۔ ادھر ہم بات کر رہے ہیں کہ پارٹی ختم کرنا یا نشان ختم کرنا، ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں، یعنی 80% عوام کو آپ نکال رہے ہیں یعنی گراؤنڈ سے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ اچھا جو لالا میں پھر یہی بات ہے نا خرم بھائی، آپ نے سوال کرنے سے بات نہیں آئے، میں ڈبیٹ کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، واپس ادھر ہی آ جائیں گے۔ اچھا لالا ایک منٹ آپ خاموش رہیے گا جی۔ رافع بھائی آپ کیا کہتے ہیں، جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، بلوچستان میں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں، KPK میں لوگ مارنے کو تلے ہوئے ہیں، کیا اس صورت میں ایسی حرکت کر کے کیا یہ الیکشن کروا سکیں گے، اور اگر نہیں کروا سکیں گے تو ملک ٹوٹنے کے چانسز نہیں ہیں؟ جی رافع بھائی۔ جی سر جی، بیسیکلی یہ سکوت ڈاکہ نا ایک بار پھر دہرانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک 1971 والی یہ تاریخ دہرانا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اسی دور میں جی رہے ہیں 1971 میں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے۔ خان صاحب کو انہوں نے کب کا انہوں نے پی جانا تھا، واللہ انہوں نے پی جانا تھا خان صاحب کو، لیکن یہ 2023 ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی دیکھیں، دیں نئے لوگوں کو موقع دیں، نئی قیادت کو موقع دیں، کیوں آپ ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ یہی بیڑا غرق کیا ہے، ابھی دیکھیں پختونخوا اٹھا، ابھی بلوچستان اٹھا، ابھی کشمیر بھی اٹھے گا، پھر کیا آپ صرف پنجاب لے کے بیٹھ جانا آپ اپنے گھر میں؟ یہ تو پنجاب چپ رہے گا۔ نہیں، پنجاب بھی اٹھے گا، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی اٹھتا ہے اپنے حقوق کی یہ لسانیت شروع ہو جاتی ہے۔ ملک صاحب لسانیت شروع کر دیتے ہیں، پنجابی پشتون اور بلوچیوں یہ آپس میں لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی انہوں نے کام پہلے کیا، بیڑا غرق کیا۔ بنگلہ دیش آج آپ دیکھیں کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا ابھی میں اسی سوال کو آگے لے چلتا ہوں۔ زبردست آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہ سیلف ڈینائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے گھروں میں آ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ بلوچ فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اسپیشلی وہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ سو خرم بھائی آپ بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں، اوپر والے خرم شہزاد بھائی، اوپر والے خرم شہزاد بھائی، ٹھیک تسی دو خرم انہوں کام خراب کر چھڑے، خرم شہزاد بھائی تو ٹھیک ہے۔ ایک شہزاد کا ہو، ایک بشیر کا ہو۔ جی دیکھیں ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ فہیم بھائی میرے مطابق اگر 80% پبلک کے مائنڈ سیٹ کو آپ ایک سائڈ پہ کر کے 20% پہ ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے تو ملک ٹوٹے گا نہیں، ملک میں انقلاب آئے گا، زبردست۔ وہ ہوگا جینون انقلاب گلٹی کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے، وہ دیکھے گی دنیا کہ 80% مائنڈ سیٹ کو ایک سائڈ پہ 20% میں ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دیٹ از اے ڈے۔ یہ اس طرح کی میرا نہیں خیال کہ اس حد تک یہ گنونی حرکت کریں گے، نہیں یہ کر نہیں صرف سکتے، مائنڈ گیمز کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کر نہیں سکتے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، میں اسی میں سوال لے آتا ہوں کہ آپ کے سامنے باجوہ یورپ میں آیا، انہوں نے لوٹ کے کہاں جانا ہے، ادھر ہی آنا ہے نا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو باجوہ چھپتا پھرتا تھا، ایک پٹھان بھائی نے ہمارے نے باجوہ کی وہ کی جو کتے والی بھی نہیں ہوتی، وہ 6.5 فٹ کا قد کا آدمی، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے بات کرتا۔ تو کیا یہ جو اس طرح کے فیصلے کر کے کیا یہ آسانی سے پوری دنیا میں، کیونکہ پھر تو یہ بھاگتے پھریں گے نا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارے بے شک مانا کہ دولے شاہ کے چوہے ہیں، یہ ابھی تک 71 کے قانون میں پھنسے ہوئے ہیں، مائٹ از رائٹ، لیکن جیسے رافع بھائی نے کہا کہ قانون جو سا ہے، سوشل میڈیا آج زندہ ہے، تو کیا اس کے ہوتے ہوئے کیا اوورسیز پاکستانیوں نے جو کتے والی حالت کی ہوئی تھی نواز شریف کی، باقی کوئی آئیں تو یہاں پہ چھپتے پھرتے ہیں،
تو کیا خیال ہے, آپ ان کا حشر نہیں ہو جائے گا؟ رافع بھائی اوور ٹو یو سر. تھینک یو سر, تھینک یو, مہربانی ملک صاحب. یہ دیکھیں نا, آپ نے جو بات کی نا وہ باجوہ والی, دیکھیں رول آف لا تھا نا, 6.5 فٹ کا بندہ کیوں نہیں بولا؟ رول آف لا تھا. آج ہم جس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, میں آگے میں نے بات کی, وہ تیمور بھائی نے اس کو ایگری کیا کہ ہمارے اب ہم جس بحث پہ لگے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں ابھی رول آف لا بالکل سرے سے موجود ہی نہیں سر جی, بالکل سرے سے نہیں موجود رول آف لا. ایسی نہیں. اصل میں جو بات اصل میں دیکھیں, جو ہم یہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا, اصل میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, تسی اے کرو گے تو ایدا کی ریئیکشن ہوئے گا, او کرو گے تو کی ریئیکشن ہوئے گا, اوور آل پلس کیا ہے. اچھا, کیوں یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں اگر کوئی ہماری براڈ سن رہا ہے یا کوئی ان کے لوگ چیک کر رہے ہیں, تو ان کو ہم کو تھوڑا سا ریالٹی چیک بھی دینا چاہ رہے ہیں نا. ریالٹی چیک, کیا ان کو جو فیصلے کرنے والے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ غدار وطن بھی کہلائیں گے اور پوری دنیا میں ان کے اوپر تھو تھو ہوگی؟ جو بھی کیریکٹر یہ کام کریں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں دنیا میں ان کی عزت ہوگی سوائے پیسہ بنانے کے؟ پیسہ تو کنجرا کو بھی بہت ہوتا, ٹھیک ہے. سو یہ اصل میں کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیسیژن لے کے اس کو آگے کیسے سوالو کرنا, وہ ان کے سامنے باجوہ ایک ایگزامپل ہے, مشرف دوسری ایگزامپل ہے, ضیاء الحق تیسری ایگزامپل ہے. سر جی اس کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملی تھی, ٹھیک ہے. سو اتنی بڑی ایگزامپلس کے بعد کیا ان کو کوئی عقل کے ناخن ہے کہ یہ جو سپوز ٹو بھی ملک کے ویل وشرز ہیں وہ ملک کو اس جگہ پہ لے جا چکے ہیں؟ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک توڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توڑ کے بھاگ جائیں گے اور آسانی سے پھریں گے. ان کی تو کتوں والی ہو جائے گی. جی خرم بھائی, رشید بھائی. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تو بالکل ایسے ہی جا رہا ہے. جو 2 سال ہو گیا تب سے یہ ایسے ہی کر رہے ہیں. اچھا فہیم بھائی, مجھے کوشچن کرنے کی اجازت ہے, بڑا امپورٹنٹ. جی کرو جی کرو. اچھا عنایت اللہ بھائی, فہیم بھائی اور رافع بھائی اور خرم بھائی, ایک آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس میں کسی نے بھی نظر نہیں ماری. میں 2-3 براڈس میں گیا ہوں, کسی نے کوشچن نہیں پوچھا. میں نے خود بھی صحیح طرح پڑھا نہیں ہے. وہ جاوید چودھری کا پتہ ہے نا آپ کو, جو جرنلسٹ ہے, اس نے پتہ ہے آج اس نے کیا کوئی کالم لکھا ہے یا کوئی اس نے بات کی ہے کہ آفٹر عمران خان کے قتل کے بعد کیا سینیریو ہوگا. ہمیں اس کو وہ کرنا چاہیے. مجیب کا ریفرنس دیا ہے شاید. ہاں جی, اس نے شیخ مجیب الرحمان کا ریفرنس دیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, کتنا گھٹیا بات اس نے کی ہے. ہمیں اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے. اور کل آپ سب اس پہ, میری ایک وہ ریکویسٹ ہے, اس پہ ویڈیو بنائیں. کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اس کا نو کیلیبر, یہ اسے کہتے ہیں سپن ڈاکٹرنگ کرنے آیا, کرنے دو اسے. فہیم بھائی بڑی بات کر رہا ہے, اگر یہاں سے ہم چپ کر جائیں گے تو ہاتھ اور بھی پڑیں گے. سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان لوگوں کو مت دیکھیے. ہم بار بار کہتے ہیں, جب آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ویوز آتے ہیں, اسی پر وہ پلتے ہیں, اسی پر وہ جیتے ہیں. خدا کے لیے ان کا بائیکاٹ کیجئے. یہ سب کو معلوم ہے یہ پیڈ میڈیا ہے. بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا. نہیں, وہ تو پیڈ میڈیا ہے, لیکن اس کا ہمیں کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کاؤنٹر کریں گے اس کے ساتھ؟ مطلب وہ ہمارے سامنے ہوتا تو ہم کاؤنٹر اس کو سکھا دیتے, لیکن افسوس کہ وہ تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں جیسے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, ہمیں نقصان ہوتا ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم دور بیٹھی ہوئی ہیں. اور پھر یہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کو مت دیکھا کرے. یہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے جب آپ اس کو نہیں دیکھیں گے. یعنی جیو کو آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جیو مکمل طور پر, ایک تو عمران خان کو تو چلو چھوڑ دیجئے, وہ تو پاکستان کے خلاف ایک میڈیا ہے, اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں, ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں, ان کے پروگرام دیکھتے ہیں. کیوں یار ہم اتنے بے حس کیوں ہیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں دیکھتا. نہیں, میں نے دیکھا نہیں. یہ کہ میرا فیس بک پہ کوئی اس کا نا چیز آئی تھی تو وہاں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اگر ہم لوگ ان کو یہ طاقت نہیں دیں گے تو یہ ان کی مجال ہے کہ ایسی بات کرے. وہ تو خرافات بکتا ہے, وہ تو بکواسی آدمی ہے, چوڑا پتہ نہیں کیا چیز ہے, وہ چھوڑے اس کو یار. چلیں اب خرم بھائی, اٹ ڈزنٹ ورتھ اینی تھنگ. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر
اس کی بات کو ہائی لائٹ کریں گے تو اس کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریبٹل دیٹ. ہی از نو بڈی. وہ کتا ہے Yes. بھونکنے والا. ٹھیک ہے, وہ کتا ہے بھونکنے والا, اگر تو پوائنٹ لیس. ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو گیا. آپ فہیم سوال کریں اگلا. فیلر چھوڑتا نہیں میرا. جیسے فہیم بھائی وہ دوسرا جو ایک ہے ذلیل انسان انصار عباسی، اس نے کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر عمران خان کو نشان مل گیا تو یہ تو 2/3 میجارٹی لے جائے گا، تو اس کو نہیں ملنا چاہیے. وہ بدبخت انسان، تم نے داڑھی چھوڑی ہوئی، شکل مسلمانوں والا، کام منافقوں والے. یہ کب تک یہ لوگ، ان لوگوں کو، اس لیے میں کہتا ہوں ریبٹل مت دو ان کو. یہ وہی دلشاہ والی چوئی ہے بس. ان کو میں کیا کہوں آپ کو، دل میں اتنا زور نہیں ہوتا ان پہ بحث کرنے کے لیے. نہیں کرنی بھی نہیں. لالا آپ نے بلڈ پریشر اوپر نہیں کرنا. دن اوور تھے تو بھائی یہ ان کو دیکھ دیکھ کے یہ 2 سال ہو گیا، مجھے زندگی میں بلڈ پریشر نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہو گیا مجھے. ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو گولیاں سامنے دکھاتا ہوں، یقین کرو اس وجہ سے ہو گیا یار. اس لیے ان لوگوں کو دیکھنا. ابھی وہ منافق آدمی، ویسے کبھی میں کیا ابھی آ رہا تھا براڈ میں، اس سے پہلے وہ یوٹیوب پہ لاؤنگل چلا گیا تو ادھر وہ بیٹھا ہوا تھا. وہ کیا ہے، وہ کاشف عباسی، وہ کہتے چند دنوں کے لیے مل گیا نشان اس کو، پی ٹی آئی کو. یار یہ اور اس کی بیوی، یہ پتہ نہیں ہے کس قسم کا مخلوق ہے. یعنی یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم میں ایمان جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ہم سے پوچھا جانا ہے. صرف دنیا یہ تو گزر جائے گی. چلے دنیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، میں نے تو وہ بھی نہیں دیکھا. ڈونٹ وہ وری. یار میں نے کہا غلطی سے ہو گیا، میں نہیں دیکھتا. چلے میں کیٹل فارم دیکھ رہا تھا ادھر سے جا کر، میرا اپنا جو کام ہے اس پر میں لگا ہوا تھا. اتنے میں اس کا آ گیا کہ 7 دن کے لیے. میں نے آگے نہیں دیکھا. میں نے کہا یار یہ بکواسی آدمی کو دیکھو. ابھی آج ہی نشان ملا ہے، آج ہی شروع ہو گیا. اور ادھر ایک طرف عمران خان سے ہمدردی جتاتا ہے، دوسری طرف اس پہ تلوار ڈالتا ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. یہی کام ہے اس کی بیوی کا بھی ہے. میں ایک ایک کو جانتا ہوں یار. میں کسی دن پہ پروگرام کروں گا، آپ حیران ہوں گے. آپ کے سامنے ایک ایک چیز رکھوں گا. دیکھو ان سے میں نے توبہ نکالا ہے. یہ آپ کی صحت کو خراب کرنے والی یہ ایسے جراثیم ہیں جو آپ کے یعنی کینسر کی طرح اندر گھس جاتے ہیں. آپ کو غصہ آتا ہے، غصے کی وجہ سے بہت نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر آپ وہ غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو یعنی بے ہوشی میں بھی آپ ان کو گالیاں دے جاتے ہیں. وہ بھی فہیم اپنے بھائی لیے اور انت اللہ بھائی، میں اپنا آرگومنٹ رکھ سکتا ہوں؟ تسی کرو. میرے برا تو نہیں آرگومنٹ کر رہا اور کون کرے گا بھائی؟ بتاؤ کیا بات ہے. جیسے جب سے یہ ہوئی نا رجیم چینج، تو میں سب کو نا بڑا کلوزلی فالو کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی چینل کیسی کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا جو طریقہ واردات ہے نا، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ایک نیریٹو بناتے ہیں. جیسے وہ جو 3 مہینوں والا جو الیکشن نے فیصلہ دیا ہے بندیال کا، تو ان کی وہ جو ٹیپس وغیرہ نکال کے انہوں نے ایک نیریٹو بنایا. یہ بھی اس کی سمپتھی اس کے ساتھ ہے. تو یہ اسی طرح کا نا نیریٹو بنا کے نا ایک نئے آرگومنٹ کی طرف نا عوام کو لے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بہت حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز آئے نا تو اس کو ہم سوشل میڈیا پہ جا کے نگیٹ کریں. آپ میرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا ہاں پوائنٹ آف ویو سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں، لیکن ان کو ڈائریکٹ کر کے یا ان کا پروگرام دیکھنا یہ کبھی مت کرے. نہیں اچھا پروگرام نہیں دیکھا میں نے جی اس کا، میں وہ آپ کو ویسے ہی چل رہا تھا. خرم بھائی ایک بات کہتا ہوں دوبارہ. آپ کو یاد ہے سلیمان رشدی نے کتاب لکھی تھی، یہاں پہ پوری دنیا میں آگ لگ گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ جب میڈیا پہ آئی کتاب تو اس نے بڑے عرصے سے لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے ہم لوگوں کو پتہ لگی، فتوے لگنے شروع ہوئے، تو پوری دنیا میں آگ لگی. اور اس کتاب کی اتنی ویلیو ہو گئی جو ٹکے کی ویلیو نہیں تھی، نہ اس کو کوئی پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پروجیکشن دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بات ہی اتنی 3rd کلاس فضول کیا ہے، جس نے اسپن ڈاکٹرنگ کی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں نا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر کے ان کو اور ایکسپوز کر سکتے ہیں. جیسے اس وقت وہ ماہ رنگ جو بلوچ لڑکی ڈاکٹر ماہ رنگ جو کھڑی ہوئی ہے سر، وہ ان کو بہت زیادہ ننگا کر رہی ہے. اس وقت پوری ویسٹرن میڈیا میں ایک پریشر بلٹ ہو سکتا ہے، ہمیں اس نیریٹو کو لے کے چلنا ہے.
जी हमें जी बिल्कुल हमें उस नैरेटिव को लेके चलना है, हमने इस नैरेटिव को लेके चलना है कि ये कानून के नाम से इन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि किसी भी पार्टी के लोगों की नॉमिनेशन नहीं होने दी। ये प्री पोल रिगिंग पहले से कर रहे हैं, फिर ये उनका नाम छीनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये हर वो डर्टी ट्रिक्स कर रहे हैं जो कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी जमहूरी कंट्रीज में नहीं होता, डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं होता जैसा ये कर रहे हैं। हमने ये वीडियोस करनी है, हमने वो ट्रक की बत्ती वाली वीडियोस नहीं करनी, हमने वो करनी है जो इनको असर करती हैं। जैसे वो माँ रंग बलोच मेरे ख्याल में इनको ठीक ठाक डैमेज कर रही है। और आज आप नोट करें तो बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के कुछ लोग हैं, आज तो मोमबत्ती माफिया की भी कई खवातीन वहाँ पहुंची हुई थी उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक तरह से एक नई वो भी चीज। डबल स्टैंडर्ड है यार। जी 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 मैं कोई ना, लेकिन देखे ना बात वही आ जाती है कि एक चीज इनके सामने जिस तरीके से वो इनको एक्सपोज कर रही है, मुझे लगता है हमारे पंजाब में तो किसी को हिम्मत ही नहीं है। ठीक है, वो तो खुले अंदाज में कर रही है कि ये लोग हैं जिन्होंने मेरी फैमिलियां गायब की और ये इस काबिल नहीं है। सर ये बहुत बड़ी बात हो रही है इस्लामाबाद में बैठ के। मैंने जब पहले बात की थी, मेरी बात को किसी ने पकड़ा नहीं, हर बंदा वो अपने जोम में घुस जाता है कि सर जी ये सीधा सीधा आर्मी चीफ के ऊपर अटैक है, क्योंकि आर्मी चीफ इज़ द वन हु रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और ये लड़कियां वहाँ से निकलती हुई इस्लामाबाद पहुँची हैं और इनको दूसरा मीडिया उठा रहा है। ये तो मुझे लगता है कि इनके अंदर जो रिफ्ट है ये उसका शख्साना है। इसका मतलब है कि ऐसा इसको ही हमें, है। तो असल में हमें अगर किसी ने, अल्लाह ने कॉमन सेंस दी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके बैठे हुए हैं, तो हमने इन पर बात करनी है जो इनको एक्सपोज करती है, नंगा करती है, गंदा करती है। ठीक है, हम नॉन इशू पर बैठ के बात करते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो टू मी दीज आर द इशू, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जी खुरम भाई ने अपना अनम्यूट कर दिया जी। अल्लाह करे कि 4-5 हजार सर जी खवातीन जमा रहे उधर। फहीम भाई इजाजत चाहूंगा, 3:15 हो गए हैं, सुबह जी जी जॉब जी पे ठीक है, जाना है। आपने जाना भी, जी हम भी बहुत बंद करेंगे बेहतर, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। जी आखिरी थैंक यू। अच्छा आखिरी रिबटल दे दे फिर चले जाएं, फिर हम भी जाएंगे। चले चले जी खुरम भाई आपका इसमें क्या कहना है जावेद चौधरी की बात पे? आए तुसी जे जल्दी तक फंसे हो। कोई नोटिस नहीं है खुरम भाई मेरे। अच्छा फहीम भाई ये फिदा को ले लीजिए ना। यार कैसे ले लूं, मोडिएटर कोई नहीं ना यहाँ पे, वो गाबिद भाई सोए हुए हैं। ओ माय गॉड, इसको क्या नींद की गोलियां देनी होती है क्या है? नहीं उसने, आप सो के उठते हैं, वो सुबह से बैठा हुआ है, आप ये तो ना कहें। अच्छा अभी उठ जाएगा, ये सुन के उठ जाएगा। नहीं उठ रहा ना, क्योंकि मोडिएटर सारे गए हुए हैं और बाकी वो लोगों ने नीचे भी। लिख लिख के थक गया है नहीं वो कि मुझे पता है, लेकिन वो तो लिख रहा है उससे नहीं। आबिद भाई जाग नहीं रहे, रेड बीएफटी भाई सलूट टू भी। महरंग सिस्टर। बिल्कुल, देखिए फहीम भाई इस चीज को ज्यादा आप उठाइए, ये महरंग बिल्कुल बलूच उठा, वाली बात। और उसमें मैं आपको वजह बताता हूँ, अगर 3-4 हजार खवातीन वहां जमा रही तो यकीन करो ये बहुत बड़ा मसला बनेगा, बहुत बैठी बड़ा। हुई है सर, वो नहीं हिल रही। और इस वक्त उन्होंने इंग्लिश में वीलॉग्स करने शुरू किए हैं, कहीं ना Oh कहीं my God, इंटरनेशनल मीडिया। जबरदस्त। जी जी, उनका इंग्लिश का पूरा इंटरव्यू आया, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो जरा प्लीज सेंड करें। हाँ भेज दूंगा आपको। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ ये देखे ना, ये अल्लाह की तरफ से इन लोगों पर कहीं ना कहीं अजाब नाजिल होने वाला है। देखिए जब आप क्रेडिबिलिटी लूज कर जाए ना यानी आलमी दुनिया में, आप बहुत ही गिर जाते हैं और आपका हर एक चीज गिर जाता है। इससे आपका ट्रेड मुंसलिक है, आपकी एक्सपोर्ट मुंसलिक है, इसमें बहुत चीजें साथ साथ है। तो ये फिर कब तक मुकाबला कर सकेंगे, मैं ये कहता हूँ। सही कह रहे हैं। अच्छा लाला, मेरे ख्याल में नीचे फिदा भाई को तो कह दें कि ये हमारी मजबूरी है कि क्या नाम लेते हैं, हमारे मोडिएटर और कंट्रोलर सब सोए हुए हैं। और खुरम भाई, ये बीएफटी भाई किधर है?
وہ بھی غائب ہو گئے نا، اب کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا خرم بھائی، آپ ابھی زیادہ بزی ہیں، آتے رہا کریں کیونکہ ابھی لیگل چیزیں بہت ساری ہیں جو آپ کی تھوڑی زیادہ گرپ ہے، تو تھوڑا سا آتا رہا کریں. سر میں نوکر. ہاں جی ٹھیک. تسی سر بے شک ہن جانا ہے، تسی جا کے سو جاؤ تے اسی اینو بالکل کنکلوڈ ہی کرنے ہیں. نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اسپیشلی آپ کی ہماری گفتگو سننے کا، ہمارے کچھ بھائی اوپر آنا چاہتے تھے، ان کے لیے بگ اپالوجی کہ موڈیٹرز جو ان سے ہیں وہ سارے موڈیٹ ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے اللہ بچے. ہاں بس انشاءاللہ کل سے ہی یہ کل سے ہی ہماری انشاءاللہ. یہ بھی ہماری اوکے سر. اسٹیبلشمنٹ طرح ہے. جی آپ سمجھ گئے. بالکل سر. اللہ دے والے، اللہ حافظ. بہت ٹھیک ہے شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ رافع بھائی، لالا گپ جی. ہوندی تسی لوکل ہو، انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی. انشاءاللہ بہت شکریہ جناب. ٹھیک، نو انشاءاللہ پرابلم، نائس ٹو یو بی ود ویلکم. یو. انشاءاللہ نو سی یو پرابلم. نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. بہت ٹھیک. شکریہ خرم لالا جی، بھائی، بہت شکریہ خرم خرم بھائی، بہت بھائی. مہربانی. خرم بالکل بھائی جی آلے سر. جی بس کر دو ہن، کنے کے پیسے کمانے جے. نہیں میں کہا رہا ہوں. اللہ حافظ لالا. تھینک یو. ٹھیک ہے اللہ جی. حافظ. ٹھیک اللہ تھینک حافظ. صاحب. ٹھیک ہے تھینک جی یو. سر، تھینک یو. پھر اوکے ملاقات حافظ ہوگی. حسین بھائی. اللہ حافظ. تھینک یو. جی جی، خدا حافظ. اللہ نیچے بیٹھے والے لوگوں کو خدا حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اوکے. تھینک یو. تھینک یو.